جی پارکنگ پلازا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ملتان کے جو لائرز ہیں ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ اس کے 4 فلور ہیں، ایک بیسمنٹ ہے، اس کے بعد گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ اور پھر سیکنڈ۔ باہر جتنی بھی پارکنگ ہے اس کو 220 گاڑیوں کی صورت میں ہم شفٹ کر دیں گے، تو جب وہ شفٹ ہو جائے گی تو یہ سڑک جو ہے وہ بالکل روانی سے یہاں ٹریفک چلے گی اور عوام جو بائک والے ہیں، جو پیدل والے ہیں، ان کو بھی سہولت ہوگی اور یہ کچہری چوک بالکل کلیئر ہو جائے گا اور یہاں روانی سے انشاءاللہ ٹریفک چلے گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان، میں ہوں حمزہ بلوچ۔ ناظرین، کچہری چوک پر ٹریفک کے معاملات کی وجہ سے اکثر عوام اور وکلا جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو اب پارکنگ کمپلیکس بنایا جا رہا ہے کچہری کے ساتھ ہی، جہاں پہ وکلا کے پارکنگ کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور یہ جو پروجیکٹ ہے وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اسی حوالے سے ملتان ڈسٹرکٹ بار کونسل کے جنرل سیکرٹری ملک عدنان احمد سے ہی جانتے ہیں اس کے بارے میں مزید۔ سر، یہ جو پارکنگ کمپلیکس بن رہا ہے اس حوالے سے کیا؟ جی پارکنگ پلازا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ملتان کے جو لائرز ہیں ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے اور یہ پروجیکٹ جسٹس ریٹائر قاسم خان صاحب اور اس کے بعد چیف جسٹس ریٹائر امیر بھٹی صاحب جو ہمارے ملتان کی شان ہیں اور یہاں ہمارا وقار ہے، انہوں نے جو ہے اس پروجیکٹ کو شروع کیا تھا اور اس کے لیے فنڈز جو ہے وہ مختص کیے تھے اور ان فنڈز کی بنیاد پر اس کو تعمیر کیا گیا۔ یہ ایک شاندار قسم کی بلڈنگ جو ہے وہ یہاں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سے اٹیچ بنائی گئی ہے اور یہ اب تکمیل ہو چکی ہے۔ اس کے 4 فلور ہیں، ایک بیسمنٹ ہے، اس کے بعد گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ اور پھر سیکنڈ۔ اس تمام میں جو ہے وہ وہیکلز جو ہے وہ پارک ہوں گی۔ بیسمنٹ میں کچھ پورشن جو ہے وہ موٹر بائک کے لیے بھی مختص کیا جائے گا تاکہ جو غیر محفوظ موٹر سائیکل ہیں لائرز کی، ان کو وہاں پر محفوظ بنایا جائے اور وہاں پر جو ہے عملہ تعینات کر کے ہم سیکیورٹی کو بھی بہتر کر سکیں۔ اور باقی جتنے فلورز ہیں اس پر 55 وہیکلز جو ہیں وہ پر فلور پارک ہو سکیں گی اور اس طرح سے 220 گاڑیاں جو ہے وہ یہاں پارک ہوں گی اور آنے والے وقت میں دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ایک ملتان کچہری کا جو درینہ مطالبہ ہے یہ پورا ہو جائے گا اور یہاں سے جو ٹریفک جام ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سائلین کو اور عوام کو جو مشکلات درپیش ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گی اور یہاں روانی سے ٹریفک چلے گی۔ کتنی مالیت کا یہ پروجیکٹ شروع ہوا؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے اس کا 24,000 اسکوائر فٹ اس کا رقبہ ہے، جو کہ ٹوٹل جو ہے وہ 4 فلور پر اسی طرح سے پلر اور بیم کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اس کی تقریباً میرا خیال ہے کہ 4 ارب روپے اس پر لاگت آئی ہے۔ کنفرم جو ہے وہ اس کو جو کنٹریکٹر ہے وہ اس کو کنفرم کرے گا، کیونکہ یہ یونی بلڈرز کے پاس اس کا کنٹریکٹ ہے، وہ اس کو بنا رہے ہیں اور اس سے بھی میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا یہ بالکل تیار ہے۔ تو میں سیشن جج ملتان سے اور چیف جسٹس پنجاب سے گزارش کروں گا کہ اس کو فل فور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے لے کر لائرز کے ہینڈ اوور کیا جائے تاکہ یہ درینہ جو مسئلہ ہے پارکنگ کا وہ حل ہو سکے۔ سر، اس کا افتتاح کب تک متوقع ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کب تک ہو جائے گا اس کا افتتاح؟ جی ہم نے اس کی ریکمنڈیشن جو ہے انوگریشن کی وہ چیف جسٹس پنجاب جناب عالیہ نیلم صاحبہ کو انوگریشن کا لیٹر بھی بھیجا ہوا ہے اور اس کی جو ہینڈنگ اوور کے حوالے سے ہے وہ بھی ہم نے اس کے لیے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے۔ تو اس کا چھوٹا سا ایک کام ہے جو کہ الیکٹریسٹی سپلائی کا ہے، وہ جیسے ہی مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جولائی میں یا اگست میں اس کو جو ہے لائرز کے لیے کھول دیا جائے انشاءاللہ۔ سر، آپ نے بتایا کہ اس میں اسپیس 220 گاڑیوں کی اسپیس ہے اور بائک وہیکلز وغیرہ کے لیے بھی پارکنگ کا ایک عمل یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پارکنگ پلازے کے بعد جو عوام کو مسائل درپیش آ رہے ہیں کچہری روڈ پہ جو ٹریفک بلاکیج کی وجہ سے، وہ اس میں کتنی حد تک بہتری آ جائے گی؟ جی بالکل، یہ جب 220 وہیکلز باہر روڈ سے جو کہ مین روڈ پہ آ جاتی ہیں، برج یا فلائی اوور کے نیچے جو پارکنگ ہے، اس کے علاوہ جو سڑک پہ پارکنگ آ جاتی ہے اس کو شفٹ کر دیا جائے گا پارکنگ پلازے میں، اور جو فلائی اوور ہے اس کے بالکل نیچے ریڈ لائن لگا دی جائے گی کہ اس ریڈ لائن کو کوئی کراس نہیں کرے گا۔ اس ریڈ لائن کے اندر پارکنگ ہوگی، باہر جتنی بھی پارکنگ ہے اس کو 220 گاڑیوں کی صورت میں ہم شفٹ کر دیں گے اور جب وہ شفٹ ہو جائے گی تو یہ سڑک جو ہے وہ بالکل روانی سے یہاں ٹریفک چلے گی اور عوام جو بائک والے ہیں، جو پیدل والے ہیں، ان کو بھی سہولت ہوگی اور یہ کچہری چوک بالکل کلیئر ہو جائے گا اور یہاں روانی سے انشاءاللہ ٹریفک چلے گی۔ آخر میں یہ بتائیے گا کہ ینگ جو وکلا ہیں ان کے لیے بار میں ایسے کون سے معاملات کیے جا رہے ہیں جن سے ان کا فیوچر ایک اچھا برائٹ اور سیکیور ہو؟ جی بالکل، جو ہمارے ینگ لائرز ہیں ان کے لیے ہمیشہ ہم نے جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے اور ہم اس میں آئی ٹی
کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ ایک سیمینار بھی کیا تھا. اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہم کس طرح سے اپنی پریکٹس کا حصہ بنا سکتے ہیں اور اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو کیس پریپیئر کرا سکتے ہیں. اس پر ہم نے یہاں لیکچر بھی ڈسٹرکٹ بار میں کروایا جس سے نوجوان وکلا مفید ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ ابھی لیگل ایڈ ایجنسی پنجاب جو بنائی گئی ہے اس کے تحت ہم نے 300 سے زائد لائرز کو انگیج کیا ہے کہ وہ لیگل ایڈ ایجنسی کے تحت سول کیسز میں، فیملی کیسز میں، کرمنل کیسز میں اور اس کے علاوہ سیشن ٹرائل میں وہ ان کو انشاءاللہ مارک ہوں گے اور وہ ان کو ایک مناسب جو ہے وہ فیس دی جائے گی اور فیس کے بعد وہ اس کا ٹرائل کر سکیں گے تاکہ ہمارے لائرز کے جو ینگ لائرز ہیں خاص طور پہ ان کے جو مسائل ہیں اور ان کو جو ہم نے پروموٹ کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے اور اس کے علاوہ مزید بہتر اقدامات بھی کریں گے.